اس کا کشادہ چہرہ سرخ تھا، جبکہ اس کی سوجی آنکھیں دیکھ اس کا سرخ چہرہ دیکھی جو وہ بامشکل سانس لے رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی بگڑتی سانسیں دیکھ اس کی سانسیں ڈوبنے لگی تھی۔ وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ اشنال نے اس کو دیکھا جو بے چین لگ رہا تھا، جیسے اس کے سینے میں آگ لگی ہو۔ وہ بار بار سینے کو مسل رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ یہ پانی پی دیں۔ وہ اپنے نازک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے تھی اور پانی کا گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگایا تھا جو وہ ہاتھ مار کے گرا چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اشنال کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جب کہ روشنال ٹھیک ہوتا تو رسپانس دیتا۔ وہ کچن سے پھر پانی بھر کے لائی اور کامتے ہاتھوں سے اسے پانی پلانے کی کوشش کرنے لگی۔ پانی پینے کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کی حالت تو تھوڑی سی ٹھیک ہوئی تو وہ بنا اس کی طرف دیکھ کے لیٹ گیا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ فکر مندی سے اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ آنکھیں کھول کر روشنال یہی کہہ سکا تھا۔ اس کو فکر مندی سے اپنے اوپر جھکا۔ اس کے معصوم چہرے پر اپنے لیے پریشانی دیکھا وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کو کیا تسلی دیتا؟ وہ تو خود سے ہی ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ روشنال پلیز صاف صاف بتائیے، آپ کی حالت اگر زیادہ خراب ہوگی تو میں کیا کروں گی؟ مجھے تو یہاں کے راستوں کا بھی نہیں پتا۔ موسم بھی خراب ہو رہا ہے۔ اس کے پاس بیٹھی فکر مند ہو کر پھر سے اس کے کندھے کو ہلا گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس بے چینی ہے مجھے۔ اس کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر اس کے ہاتھ کو اٹھاتا اپنے دل پر رکھتا ہوا مسلنے لگا، جیسے اس کے لمس سے بے چینی ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ کرتے آنکھیں پھر سے مون چکا تھا۔ اسے بے چین دیکھا وہ تڑپ اٹھی تھی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا وید کرنے لگی، پر کہ اس کے ہاتھ پہ پھونک کر اس کا ہاتھ اس کے دل پر پھیرا تھا۔ روشنال پلیز بتائیے نا، اب آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے اوپر جھکی اونچی آواز میں بولی تاکہ وہ اس کی آواز سن کر جواب دے دے۔ اب میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ اور پریشان مت ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر سر سے لہجے میں جواب دیا اور بامشکل اسے تسلی دے سکا تھا۔ اس کے بڑی پیکر چہرے کو دیکھتا جو بس رونے کے در پہ تھی۔ واقعی وہ بس یہی کہہ سکی۔ اس کے کشادہ پیشانی پر نم ہوتے قطرے اس کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اپنے نماز کی شکل میں کھولتے دوپٹے کو اس کے کشادہ پیشانی صاف کی تھی۔ چہرہ بھی نم تھا، اس کا چہرہ بھی اپنے دوپٹے سے صاف کیا تھا۔ اس جیسے مضبوط مرد کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ یہ ستمگر کب اس کے دل پر ڈیرا جما گیا تھا۔ اس کی بند آنکھیں دیکھا اس کو دل کے راستے اندر اتارنے لگے تھے۔ اس کی کھلی آنکھیں دیکھا وہ نظریں نہ ملا پاتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر اس کو دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھیں ہنوز بند تھی۔ وہ پریشان سی کچن میں آ گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی گر جائے گی۔ اس ستمگر کی حالت پر وہ گرا گزر رہی تھی۔ باہر سے بادل گرج رہے تھے۔ وہ ٹیرس کے قریب آئی، موسم دیکھا جو خراب لگ رہا تھا۔ بارش ہونے کے آثار معلوم ہو رہے تھے۔ خراب موسم دیکھا خوف کی لہریں اس کے اندر سرد کرنے لگی تھی۔ کافی دیر کھڑے رہنے سے وہ وہاں سے ہٹی، کچن میں آ کے سالن تیار کرنے لگی۔ سالن تیار کر چکی جب مغرب کی اذانیں ہونے لگی تھی، وہ ہاتھ صاف کر کے نکلی اور ایک دفعہ کمرے میں جھانکا کہ اس کی طبیعت معلوم کر کے آئے۔ دور سے ہی دیکھا تو اس کو سوتا ہوا پایا۔ اس کو سوتا ہوا دیکھ کر وہ اپنے روم میں آ گئی تھی۔ اب تو پڑھائی میں بھی دل نہیں لگا تھا، لیکن وضو کر کے نماز ادا کر کے سورہ واقعہ پڑھ کے وہ پھر سے کچن میں آئی اور آٹا گوندنا شروع کیا۔ آٹا گوندھ کے تقریباً عشاء کے قریب روٹیاں ڈال کے رکھی اور میز پر رکھی۔ باہر بارش کی آواز سنی، اس نے پردے بند کیے، سب کمروں کے ڈور بند کیے تھے اور اس کے روم میں جو ابھی تک سو رہا تھا۔ روشنال! 2 دفعہ پکارنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ اس کے اندر خوف کی ایک لہر آئی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ ڈرائیور کہاں ہے جو مجھے کل لے کر گیا تھا؟ عرفان دورانی گارڈ بھیج رہا تھا جو کرسی پہ بیٹھا نیند پوری کر رہا تھا، کیونکہ اسے آفیشیل بزنس ٹور پر جانا چاہتا تھا۔ کرمو کو غیر حاضر پا کر وہ غصہ ہو گیا تھا۔ صاحب پیچھے کوارٹر وہ آدمی سو رہا ہے۔ وہ نیند سے جھولتی آنکھیں کھول کر انگڑائی لیتا ہوا بولا تھا، جلدی اس پینڈو آدمی کو بلا کر لے آؤ، مجھے ایئرپورٹ پہ جانا ہے۔ جی صاحب، میں جاتا ہوں۔ گارڈ کرمو کو بلانے کے لیے بھاگا تھا۔ اوئے اٹھ، تو نیندیں پورے کر رہا تھا، تجھے صاحب بلا رہے ہیں۔ جا باہر جا، صاحب تجھے ایسا سلائیں گے تو ساری زندگی اٹھ نہیں سکے گا۔ گارڈ نے اپنی باری بھرکم ٹانگ اسے سوئے ہوئے شخص کو ماری تھی جو اپنا پڑھنے کو اپنے نیچے کیے اونگ رہا تھا۔ ایسے تو کوئی شخص بھی نہیں سوتا جیسے وہ نیند
نیچے زمین پر سویا ہوا تھا۔ اس کے پیمن زدہ کپڑوں سے غربت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اوئے تو نے پٹھان کو ٹانگ ماری، اب پٹھان ان تجھے ٹانگ مارے گا۔ تو نے میرے سوئی ہوئی غیرت کو جگا دیا۔ کرمو زمین پر سویا ہوا تھا جب اس شخص کی باری بوٹوں والا پاؤں اس کی پشت پر لگا تھا۔ وہ اپنی کمر کو مسلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اوف! ہوا میں ٹانگ اچھالی۔ وہ تجھے صاحب سیدھا کرے گا۔ میں جا کے صاحب کو بول رہا ہوں کہ پٹھان کی غیرت جا گئی ہے۔ اسے دھمکی دیتے ہوئے بول کے اس سے مارنے سے پہلے ہی باہر لپکا تھا۔ جا، تیرے اس حساب سے میں نہیں ڈرتا۔ تیرے حساب سے کیا؟ اپنے باپ کو چھوڑ کر میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ بتا دے اپنے صاحب کو۔ کرمو پر کولاتا اتنی آواز میں بولا کہ کوئی سن نہ سکے۔ رکو، میں صاحب کو بتاتا ہوں۔ اس کی دھمکی دھیمی آواز سن کر اسے پھر سے دھمکی دی تھی۔ او جی، تسی سانو یاد کیتا دے، اسی حاضر۔ کرمو بھاگتا ہوا گارڈ سے پہلے عرفان درانی تک پہنچا تھا۔ جلدی سے اپنی مادری زبان میں بات کی تھی۔ تو تم مجھے یہ بتاؤ، میں نے تمہیں اپنے ساتھ جانے کے لیے رکھا یا صرف کھانے اور سونے کے لیے رکھا ہے؟ حرام ہو انسان، مال سے تم مجھے واپس لے کر آئے، ادھر سے نکلنا چاہتے ہو شاید۔ عرفان درانی اس کو دیکھ اپنا غصہ باہر نکالا تھا۔ او نہیں صاحب جی، ہم تو آپ کو دیکھتا تھا پر ہم کو آپ نظر نہیں آیا۔ آپ اس اتنی بری بلا کے اندر چلے گئے، ہم سمجھا آپ کو کھا گئی ہے۔ کرمو نے مال کو بلا سمجھ کر وضاحت دی تھی۔ صاحب جی، یہ بال آپ کا ہوا، میں پڑا ہے کیا؟ میری مورے تو کہتی تھی کہ میں نے یہ بال دھوپ میں نہیں سفید کیا۔ مجھے لگتا ہے آپ کا بال بھی ہوا لے گیا ہے۔ صاحب جی، تسی تے اتنے اچھے بندے ہو، کنج توانو سہنیری نہیں لگدی جی۔ شٹ اپ جعل انسان، مجھے ایئرپورٹ پہ چھوڑ کر آؤ۔ عرفان درانی اس کی ڈفر پڑھ کے چیخ اٹھا تھا اور اپنی گند پہ ہاتھ رکھ کے سر کو دبوچا تھا۔ او صاحب، خیر نال سر زخمی ہو جاسی تساں دے ہاں وی، تساں دے بال بھی نہیں۔ کرمو اس کو ایسا کرتے دیکھ کے بولے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ نکلو نکلو ادھر سے، نہیں تو دھکے مار کے نکلواؤں گا۔ اس کی پھر سے بات سن کر عرفان درانی غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ او سر جی، پریشان نہ ہو، شانت رہو، تسی جہاز تے نہیں جانا، چلو ہم آپ کو چھوڑ کے آتا ہے۔ کرمو اس کو خود پہ دھاڑتے دے کر اردو پنجابی مکس کر کے اس کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور چابی اپنی جیب سے نکالی تھی۔ جاہل انسان، عرفان درانی نارمل ہو کر پھر بڑبڑا کر گاڑی میں بیٹھا جو گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ سنو، تم نے میرا فون تو نہیں دیکھا؟ عرفان درانی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تحکم سے بولا تھا۔ سر جی، تسانو چوٹ تے نہیں لگی؟ پھر کتھے ہون نکلیا؟ تساں دا؟ کرمو نے گاڑی چلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے فکر مندی سے کہا تھا۔ واٹ جاہل انسان، اپنے کام سے کام رکھو، اب مجھے محاکمات کرنا، یہ نہ ہو کہ گاڑی سے پھینک دوں۔ اس کی بات سنتا دانت بینتا ہوا بولا تھا۔ فی الحال گاڑی چلا رہا تھا، تسی اپنا خیال کرو، میرا نہیں۔ یہ کہہ کے اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ روشنال اٹھیے، کھانا کھا لے۔ 2 دفعہ اسے پکارا مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ اس نے ہلایا بھی لیکن وہ نہیں ہلا تھا۔ وقت کی تاخیر کیے بغیر ارشنال نے اس کے سینے پر سر رکھا تھا اور کان اس کے سینے پر رکھے تھے تاکہ اس کے دل کی دھڑکن چیک کر سکے۔ اس کی سانسیں چلتی نہ دیکھ کر وہ گھبرائی تھی اور پھر سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے تھپ تھپانے لگی تھی، مگر بے سود اس مضبوط شخص کو ایسے دیکھ کر وہ پھر سے کانپنے لگی۔ وہ شخص تو آج اس کی دھڑکنوں کا بھی مالک بن چکا تھا۔ اس کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود کو ٹھہرانے لگے تھے۔ فون اس کا دیکھا جو بیڈ پر پڑا ہوا تھا، پر لاک تھا۔ اس نے اس کی فنگر پرنٹس لگا کے چیک کیا، کھل گیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے فرقان کا نمبر ڈھونڈا اور ڈائل کیا۔ ہیلو ببائی، روشنال کی طبیعت خراب ہے مم، میں نے ان کو اٹھا رہی ہوں لیکن وہ اٹھ نہیں رہے، نہ ہی بات کر رہے ہیں نہ جواب دے رہے ہیں۔ آپ بھابھی کو لے کر آ جائیے۔ وہ 2-3 کال ملانے کے بعد جب فرقان نے کال اٹھائی تو اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنی تھی۔ اچھا چھوٹی، آپ رو مت، میں بس پہنچ رہا ہوں، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ فرقان نے اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنی جو رو رہی تھی تو اس کو دلاسا دیا تھا۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا۔ کال بند ہونے کے بعد وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ روشنال اٹھیے نا پلیز، اس کے سینے سے لا کر شدت سے روتے ہوئے بولی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی چلتی سانسوں کو دیکھا وہ ہوشی سے اچھلی تھی۔ اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ اس کی چلتی سانسوں نے اسے زندگی کی نوید سنائی تھی لیکن اس کا رسپانس نہ پا کر پھر سے اس کو پکارا تھا۔
اتنے میں ڈور بیل بجی تو اس نے دروازہ کھولا تھا۔ فرقان ڈاکٹر کو لے کر آیا تھا، پر ساتھ کی انسان نہیں تھی۔ اب بائی وہ اس کو دیکھ کر رو پڑی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، سب بائی کو پکارا ہے، وہ سالے صاحب کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ نہیں نہیں نا، جبکہ فرقان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، عقیدت سے اسے تائید چاہی تھی۔ نہیں، وہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹا اور ڈاکٹر کو اندر آنے کا کہا تھا۔ ڈاکٹر اندر آیا تھا، وہ پیچھے پیچھے چل دیا تھا۔ روشنال میرے جگر اٹھ جا۔ فرقان کمرے میں آیا تو اسے پکارا مگر وہ نہ ہلا۔ فرقان نے پانی کا گلاس بیڈ سے اٹھایا اور اس کے منہ پر چھڑکا تھا، جس سے اس کو ہوش آیا تھا، پر وہ پھر سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ بی پی لو ہے ان کا، اس لیے ایسی کنڈیشن ہوئی ہے۔ بہت زیادہ سٹریس اور کچھ نہ کھانے کی وجہ سے ان کی ایسی حالت ہوئی ہے۔ ٹینشن کی کوئی بات نہیں، بس پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کر ملائیے یا لیموں کا پانی پلائیے، نارمل ہو جائیں گے۔ یہ کچھ پین کلر ہیں، ان کو کھانے کے بعد دے دیجیے گا۔ ڈاکٹر اس کو چیک کرتا پیشہ ورانہ الفاظ میں بولا تھا۔ فرقان ڈاکٹر کو لے کر دروازے تک چھوڑنے آیا اور وہ کچن میں لیموں کو تھوڑے سے پانی میں نچوڑ لیا تھا۔ بھائی جی ان کو پلا دیجیے گا۔ واپس آتے فرقان کو دیکھا، دوپٹہ سٹ کیا اور اسے گلاس پکڑا تھا۔ ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں، آپ بس پریشان نہ ہو۔ لٹل سسٹر اور روشنال کے کچھ ہلکا پھلکا سا تیار کر لے، میں اس کو کھلا کر جاؤں گا۔ اس کے ہاتھ سے پانی لیتا ہوا مدم سے لہجے میں بولا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے اسفاد میں سر ہلایا تھا۔ وہ روم میں چلا گیا۔ روشنال کچن میں آئی، اس کے لیے دلیا بنانے لگی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ ہر چیز کیبنٹ میں میسر تھی۔ اس کی خراب طبیعت کے باعث اس کی عشاء نماز بھی نکل گئی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ کھانے کا پوچھتے اس کے بعد چلی گئی، ورنہ وہ ساری رات ایسے ہی رہتا۔ یہ سوچ کر اس کی روح کام گئی تھی، وہ آگے کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ دلیا بنا کر پھر سے کمرے میں چلی آئی تھی۔ روم کا لاک نیم کھلا دے کر اس نے نہ کرنا مناسب سمجھا۔ فرقان کو اجازت پاتے ہی اندر آئی تو اس ستمگر کو دیکھ کر اسے سکون آیا تھا، کیونکہ وہ لیٹا ہوا تھا جبکہ اس کا ہاتھ پکڑے فرقان اس کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کو ٹھیک دیکھا روشنال کا دل میرے سکون ہوتا تھا۔ وہ تو کیونکہ سہارا بیٹھا روشنال کی کسی بات پر مسکرایا تھا۔ ادھر دے بابی، ادھر دے بابی، میں اس کو کھلاؤں؟ یہ ڈفر تو میری ایک بات نہیں سنتا۔ وام ہاں کو بھی پریشان کر کے رکھا ہے اس نے۔ فرقان نے ارشال کو دیکھا، دلیا نکالنے کی ہاتھ بہایا تھا، اسے دلیا لے لیا اور اسے کھلانے لگا۔ جاؤ بھائی کے لیے چائے لے کر آئے۔ روشنال نے اس سے کھڑے دیکھا تو وہ روکھے سے لہجے میں کہا تھا جی۔ اس کی گمبھیر اور روٹ سا لہجہ سنتے روشنال ایک لفظ ہی کہہ سکی تھی۔ روشنال اس کی صورت سوجی ہوئی آنکھیں دے کے بے چین ہوا تھا، لیکن لہجہ اپنا تلخ رکھنے سے وہ خود کو روک نہیں سکا تھا۔ نہیں سسٹر، میں چائے نہیں پی رہا، پھر کبھی آؤں گا۔ فرقان نے یہ کہہ کر سہولت سے انکار کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا وہ اپنی چھوٹی سی بہن کو کسی بھی تردد میں ڈالتا۔ بابی حق تجھے چاہے گی، جب کسی زہریلے ڈرکولا کی طرح میری معصوم بہن کو ڈرائے گا، وہ تو پھر پرچھائی سے نفرت ہی کرے گی نا۔ فرقان کہتے کہتے رک گیا تھا۔ تیری بہن سے پہلے وہ میری بیوی ہے، بڑا آیا بہن کا بھائی، روشنال نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اللہ ایسے ہی خوش رہے، تیری بیوی سدا سہاگن رہے۔ فرقان نے اس کے ہنستے چہرے کو دیکھ کر شریر لہجے میں کہا تھا، چل جگر کھا، تجھے طاقت آئے۔ میری بہن تو تیری حالت دیکھ کر مرنے والی ہو گئی تھی، مجھے کال کی جب انہوں نے مجھے رو رو کر بتایا تو میرے سامنے ہوتا، بس میں بیمار میں ہی منہ توڑ دوں۔ فضول میں اس ننھی جان کو تو نے تانگ کیا۔ تو کہتا تھا بابی تجھے پسند نہیں کرتی، بکواس کرتا ہے تو، اگر وہ تجھے پسند نہیں کرتی تو انگاروں پہ نہ لوٹ رہی ہوتی۔ فرقان نے اسے اچھا بلا لتاڑا تھا اور اس کے پاس وہ اسے کھلاتا رہا اور ان کی ہلکی مذاق چلتی تھی۔ فرقان چلا گیا تھا، اس کو گئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ وہ پہلے تو دیکھتی تھی کہ روشنال اسے خود بلائے گا تو وہ جائے گی، ایسے نہیں، لیکن اس کی طبیعت خراب ہونے کی حیثیت سے وہ اندر آئی تھی۔ ڈاکٹر کی پین کلر بھی ساتھ اسے دے گی۔ ادھر بیٹھو۔ روشنال جس نے اس کو اندر آتے دیکھا تو اسے پکارا تھا۔ اشنال اس کو رسپانس کیا دیتی، اس کی باری صحت سن کر وہ سوچنے لگی اب اسے ایسے ہی خطا کیا ہوئی جو وہ پھر سے ایسے ہی بے رحم اور صحت بنا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ سنگ دل کیوں اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا دے رہا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ وہ پتھر دل شخص کیوں نہیں منہ ہو رہا، کچھ بکواس کی ہے میں نے مس۔ اس کو سوچتے دیکھ کر وہ رسپانس نہ پاتا دیکھا، وہ جنجلایا ہی تھا۔ جی بولیے، جبکہ اس کی پر تپش نظروں سے وہ گھبرا رہی تھی۔ اس کی گہری براؤن آنکھوں کو اپنے پورے وجود پر گردش کرتے دیکھا، وہ جی جان سے کانپی تھی۔ بیٹھو، وہ صحت سے اپنے پاس اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آنکھ سنتی وہ اس کے پاس
پاؤں کے قریب تھوڑی سی جگہ پر بیٹھ گئی تھی. ادھر نہیں ادھر بیٹھو. وہ سر دباؤ میرا. اس کی سرد نگاہیں اس کے نازک سراپے پڑھی تھی. وہ اسے اپنے پاس اشارہ کرتا ہوا پھر سے بولا تھا. جی. وہ کام نہیں اٹھی اور اس کی منہ نہیں کرتا جگہ پر بیٹھی تھی. کیا کر رہی ہو؟ سر دباؤ میرا. وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتا ہوا بولا جو کہ پہلے ہی کام رہے تھے. جی یہ کہتے وہ اس کی کشادہ پیشانی پر ہاتھ کے ہلکا دبانے لگی تھی. کھایا میں نے کچھ نہیں اور ہاتھ تمہارے کام نہیں کر رہے. اس کے ہاتھوں کو آہستہ چلتا دیکھ کر اس کو غصہ تھا. اشنا نے بے بس ہو کر اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بند تھی پر وہ طنز کے تیر بھگو کر مار رہا تھا. لیکن کچھ دیر اس کی آواز نہ سنی تو اس دشمن جان کی طرف دیکھا اور دیکھتی رہی. اچھا چپکے سے پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے میرا. اس کی طرف دیکھ رہی تھی جب اس نے آنکھیں کھول کر گمبھیر آواز میں کہا تھا. جی میں تو. اس کی چمکتی آنکھیں اپنے اوپر جمے دیکھا وہ جلدی سے ہاتھ ہٹا گئی تھی اور گھبراہٹ سے منہ سے کچھ نکل ہی نہیں سکا تھا. فرقان کو اتنی رات کو کیوں فون کیا؟ اس کو کیوں پریشان کیا؟ اس کے ہاتھ کو پکڑتا وہ ساتھی سے استفسار کرنے لگا تھا. چمک غائب تھی. صرف اور صرف صدبان تھا اس کی نگاہوں میں. وہ آپ مجھے سن نہیں رہے تھے تو میں نے بائی کو کال کی تھی. مجھے لگا. اس کے بازو کے ساتھ پکڑ پر وہ کانپنے لگی اور ڈرتے ہوئے بولی تھی. کیا لگا کہ مر گیا ہوں میں؟ وہ اتنا اونچا گرائے کہ 2-3 منٹ اس کی آواز نے اس خاموش کمرے میں ارتعاش پیدا کیا تھا. پلیز آپ ایسا نہ کہیں میں نے ایسا بالکل بھی نہیں سوچا بلکہ مجھے تو ایسا لگا کہ میں گر جاؤں گی. اس کی آواز سے سہم کر بولی. ہرنی جیسی نشیلی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھی. تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ تم مجھے جیسے ستم گر سے چھٹکارا مل جاتا اور مجھے علم ہے کہ میری حالت دیکھ کر تمہیں خوشی ہوئی ہوگی کیونکہ تمہارے اوپر تو ظلم کرتا ہوں میں. اس کو اپنی طرف کھینچتا. اس کو دیکھتا اب کی بار وہ نرمے سے بولا تھا. اشنال کا سر اس کے کشادہ سینے سے ٹکرایا تھا. اس کا نمازی سٹائل دوپٹہ اس کے زبردست کھچاؤ سے کھل گیا تھا. اسے باہر بدلتے موسم اور اس شخص کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس کے بدلتے رنگوں سے وہ بالکل ناواقف تھی. بتاؤ تمہیں میری حالت دیکھ کر تمہیں تو خوشی ہوگی. مطلب مر رہا ہوں، جان چھوٹ رہی ہے تمہاری وغیرہ وغیرہ. جب مجھے سانس نہیں آ رہی تھی تو اس وقت تمہیں تو خوشی ہوئی ہوگی. تم اپنی جگہ بھی ٹھیک ہی ہوگی. ویسے بھی میں تم پہ بلا وجہ پابندیاں لگاتا ہوں، قید کر کے رکھتا ہوں، مارتا ہوں، باندھ کر جاتا ہوں. اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں اپنی نگاہیں ڈال کر سرد لہجے میں بولا تھا. جب ایک بندہ آپ کے سامنے بے جان پڑا ہو، سانس نہ لے رہا ہو تو آپ خود بتائیے اس کو کیا کرنا چاہیے تھا. بتائیے نا. جب آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ کو سانس نہیں آ رہی تھی، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا وضاحت دے. میں تو آپ کے پاس آئی تھی آپ نے جب کہ خود مجھے یہاں سے نکال دیا تھا. اس کے بڑھتے سوالوں اس کے بدلتے لہجے سے اس کے اوپر جھکے بیٹھے تنگ آ کر بولی تھی. تمہیں مجھے اپنی سانسیں دینی چاہیے تھی، مجھے انہیل کرنا چاہیے تھا. تب تو مجھے پتا ہوتا کہ تم میری رکتی سانسوں کی کمی کو پورا کرنے آئی ہو. اس کے سوالوں کے جواب دیتا اس کی طرف دیکھا جس کے بال اس کے اوپر بکھرے ہوئے تھے. آپ پلیز چھوڑیے. وہ اس سنجیدہ شخص سے یہ سوال سننے کی ہمت نہیں رکھ سکی. اس کے سوال کا جواب سنتے اس کے جسم کا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا. ویسے بے باک جواب کی توقع اس شخص سے نہ رکھ سکی تھی. اس کا دل کیا کہ خود کو اس کی نظر سے اجڑ کر لے، پر یہ کیسے ممکن تھا. اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے. میں تمہارا محرم تھا. تم تو ایسے نظریں چرا رہی ہو اور بچنے کی کوشش کر رہی ہو جیسے میں کوئی لوفر ہوں. اشنال بہت محرم کی سنگت میں مت گھبراؤ. میں اتنی دیر بے ہوش پڑا رہا اور تم اپنے روم میں جا کر مزے کرتی رہی. اس کے سرخ چہرے اور اس کی جھکی نگاہیں دیکھ کر روشنال نے پھر طنز مارا تھا. اس کی سوئی ادھر ہی اٹکی تھی. جب تک وہ اشنال بس سے تفتیش نہ کر لیتا تب تک اس کی پچھلی رات سے جلتے دل کو قرار نہیں آتا تھا. میں روم میں آئی تھی، آپ کو پکارا پر آپ مجھے جواب نہیں دیا تھا. میں نے کان لگا کے چیک کیا تھا کہ آپ کو سانس آ رہی ہے یا نہیں. آپ کی سانسیں نہیں چل رہی تھی اس لیے میں نے فرقان بھائی کو کال کی تھی. اس کے سینے پر دیکھتی ہوئی شرمندہ ہوتے ہوئے بولی تھی. کیسے سانس چیک کی تھی؟ اس کا شرمندہ اور سرخ چہرہ دیکھ اس کا لہجہ دیکھ کر اس سے پوچھا تھا. اس کا رویہ خنوس سر تھا. وہ ادھر سر رکھ کے آپ کے دل پر. اس نے گھبراہٹ سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا. سبحان اللہ محترمہ، دائیں طرف کون سا دل ہوتا ہے؟ اللہ نے عقل کا خانہ کہاں رکھا ہے تمہارا؟ اس کے گھبرائے چہرے کو پھر سے دیکھا. اس کے مچلتے آنسو پلکوں کی بات پہ جمع تھے. جی اس کی بات سن کر وہ اپنی نظریں نہ چرا سکی تھی. ہائے اللہ، تبھی میں کہوں انہیں سانس نہیں آ رہی. ہائے اللہ،
جی گھبراہٹ میں میرے دماغ کو کیا ہو جاتا ہے، یہ سوچ رہی تھی جب بادل گرجے تھے اس کی گرفت پہ وہ مچھلی تھی۔ یہ صرف جی کہنے کا سرٹیفکیٹ کہاں سے لیا تھا اور کوئی گولڈ میڈل تو نہیں لیا اس کے با اب کی بار جی کہنے اس کی گنی منہ طرح نابی ہونٹ مسکرا اٹھے تھے۔ اس کے سر کو اٹھاتا اس کی سوجی جھکی پلکوں پہ لب رکھ کیا تھا۔ سب کے اشنال کی سانسیں مدم ہونے لگی تھی، اس کے لمس بابو کانپنے لگی تھی۔ جاؤ شاباش اپنے روم میں جاؤ، صبح کالج نہیں جانا۔ اس کے سیپی کے دلکش حد و حال سے نظر چراتے ہوئے بولا، اور پھر بے احتیاطی کے لمحوں میں آ کے ایسی حرکت سرزد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے سامنے بیٹھی اس کی یہ معصوم بیوی اس سے کی شدت سہ نہیں پائے گی، جبکہ اس کے اوپر جھکی اشنال چاہتی تھی کہ وہ آج ادھر ہی سو جائے کیونکہ باہر بادل گرج رہے تھے۔ اسے حیرت ہے کہ وہ شخص بادل گرجنے سے بھی کتنا پرسکون ہے۔ وہ حیرانگی سے اس کی طرف پہلے تو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی تھی جبکہ روشنال اس کی اڑتی رنگت و کامتے ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک تو میں ادھر ہی رک جاتی ہوں، صوفے پر سو جاؤں گی۔ وہ نظر چراتی ہوئی بولی کہ دل اس شخص کی آنکھوں کا جھوٹ نہ پا لے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ شاباش جاؤ تم۔ تکیے پر گال ٹکائے وہ اس کی حالت کا نوٹس تو لے رہا تھا جو مڑی تھی جانے کے لیے۔ وہ پیچھے سے اس کو بغور دیکھنے لگا تھا، اس کا دوپٹہ کندھے پر آپ جھول رہا تھا، اس کی کمر پر بکھرے سیاہ بالوں نے اس کے نازک کمر کو وہ ڈانپ رکھا تھا، اسے دیکھنے میں روئی کی طرح ملائم لگتی تھی۔ وہ روشنال کی کافی توجہ اور اہمیت میں پلی تھی۔ روشنال نے اسے موم کی گڑیا کی طرح پالا تھا، اس کا احتیاط سے پالا تھا، اب بھی ایک قسم کا چھوٹی بچی سمجھ کر پال رہا تھا۔ بے شک وہ سخت بن جاتا تھا، پہلے وہ اسے نرمی سے بات کرتا تھا، وہ سمجھتا تھا وہ بیگانی شے ہے، لیکن جب رشتہ بدلا تو دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ وہ اب بھی اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن اب اپنی شے سمجھ کا خیال رکھتا تھا۔ اس کا پیار کرنے کا طریقہ وہی تھا، بس اب لہجہ بدل گیا تھا۔ اب اسے ساتھی سے بات کرتا تھا، اس کا خیال رکھنا نہیں چھوڑا تھا، اس کا خیال تو رکھتا تھا لیکن پتھر دل انسان بن کر بات سننے باہر بادل گرجتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کی آواز سے الجھن ہو رہی ہے یا خوف آ رہا ہے تو میں ادھر ہی سو جاتی ہوں، یہ کہہ کر مڑی، لیکن اس کے ڈارک براؤن آنکھیں خود پر ٹکے دیکھا اپنی سانسیں روکے اس کا جواب سننے کی منتظر ہوئی تھی۔ نہیں تم جاؤ، دروازہ بند کر جانا، مجھے کوئی الجھن کوئی خوف نہیں۔ وہ صاف لفظوں میں کہہ گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ ڈر ہی اس کی آنکھوں کا خوف دیکھ لیا تھا، پر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا تھا۔ جب وہ آرام سے نکلتی مدم رفتار سے اپنے کمرے میں آئی تھی تو بٹا اتارا بالوں کو جوڑے کی شکل میں دیکھا، وہ برپا آ کر لیٹی تھی۔ جبھی سے بادل گرجے تھے وہ تکیے کو پینتی زور سے مٹھیوں میں کلمے کا ود کرنے لگی تھی۔ کیا ہے صفاک انسان تھوڑی سی جگہ اپنے روم میں دیتے، میں تو اپنی رات امن سے گزار لیتی، پر قسم سے بندے کو اتنا بھی سنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے تو بڑا کہہ رہے تھے کہ تمہیں میرا خیال نہیں، وہ تو جیسے پلکوں پر بٹھا کر رکھا ہوا ہے، ظالم انسان۔ وہ بادلوں کی آواز پھر سے سنتے غصے اور بے بسی سے لیٹی تھی۔ وہ تو بڑا کہہ رہے تھے، محرم ہے ہم، اب تو ایسے مجھے بھیجا جیسے میں ان کے چچا کی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ غصے میں آدھی تو نہیں دیکھتی تھی کہ کیا بول رہی ہے، وہ ایسے ہی خود سے باتیں کیا کرتی تھی، وہ ایسے ہی بڑبڑا رہی تھی۔ جب لائٹ چلی گئی تھی وہ چیخ بھی نہ سکی تھی، لائٹ جاتا دیکھا وہ ڈر سے کمل میں لپٹ گئی تھی، اس شخص کے پاس جانا چاہتی تھی اور ڈر کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ روشنال اس کو بھیج کر وہ لیپ ٹاپ کھول کر اسائنمنٹ کرنے لگا۔ جب لائٹ جانے سے اس کو ساتھ کمرے میں لیٹی روشنال کا خیال آیا تھا، اس سے پتہ تھا بادلوں کے گرجنے سے بہت کچھ پانے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا تھا کہ کہیں وہ کو کسی چیز میں بند نہ کر لے۔ بیڈ سے اٹھ کر اس کے کمرے میں آیا تھا، اس کا روم بند تو تھا لیکن لاک نہیں تھا۔ صفون کی ہلکی سے لائٹ آن کی اور اس کے بیڈ کے قریب آ کے بیٹھا تھا۔ اشنال وہ کمبل میں لپٹی گٹی سی بنی ہوئی تھی، جیسے اس کی آواز سنتی کمبل ہٹاتی شدت سے روتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی۔ بات سنو، ادھر دیکھو میری طرف، اس نے اسے بلایا لیکن اس کی پشت پہ ہاتھ باندھے تو جیسے گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشنال سیدھی ہو کر بیٹھے، وہ جو ٹانگیں بھی اس کی گود میں گھسا رہی تھی، اس کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ اس کو ایسا کرتا دیکھا وہ تھوڑا سا سہت سا ہوا اور بولا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ نہیں، اس کے سینے پر حصہ رکھ کے نفی میں سر ہلایا تھا، جوڑے سے سلکی بال پھسل کر نیچے گرے تھے، تھوڑی سی ابھر ہوئی اس کی گردن میں سر دیا تھا۔ روشنال اب بتا رہا تھا کہ وہ ویسے ہی اس کے کمرے میں آ گیا تھا، اپنے جذبوں کی آواز سے گھبرا کر اس کو پکارا تھا، نہیں مجھے خود سے دور مت کرے۔ وہ اس کے گلے میں سر دیے ہی بولی تھی، جبکہ روشنال کو اس کے لب اپنی گردن پر ہلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس کو اپنے قریب دیکھا، وہ اس کے گرد بازو حل کر گیا تھا، جبکہ اشنال کی جان پہ اب بنی تھی۔